اس کے آنے کی بعد اس کی طاقت کیا ہے؟ کس طریقے سے یہ، اگر جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ غلط معلومات ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، حرام کا شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ بہت زیادہ ہے، کس طریقے سے یہ لوگوں کو بہکانے والا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور میں تو اگر ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف دیکھوں اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے جیسے انسان فطری لائف سٹائل سے دور جائے گا اور بہت زیادہ اوور ڈپینڈنٹ ہو جائے گا اس سویلائزیشن پہ یا ان چیزوں پہ یا ایک مٹیریلسٹک ورلڈ پہ، تو میرا خیال وہ زیادہ زیادہ پرون ہوتا جائے گا دجال کے فتنے کے لیے، بیکاز دجال کے ہاتھ میں جنت دوزخ دونوں ہوں گی، وہ پریزنٹ کرے گا، اس کے ہاتھ میں باقاعدہ رزق اس لیول کا، یعنی کہ وہ آپ کو کہے گا کہ فیمن ہے تو میں دیتا ہوں تمہیں، میرے سے لو۔ اسی طرح اس کے پاس بہت ہی مارولز ہوں گے، یعنی فیک میریکلز کہہ لیں یا مارولز یا کرتب کہہ لیں، کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے بھی دکھا دے گا، اسی طرح ایک شخص کو کاٹے گا بیچ میں سے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ موسم کا کنٹرول کا آتا ہے کہ یعنی ویدر کو کنٹرول کرنا۔ تو یہ دیکھیں اف وی لک ایٹ دا ورلڈ اراؤنڈ اس، تو یہ چیزیں اس طرف جا رہی ہے، سائنس بھی جا رہی ہے اس طرف، اور ڈیفینیٹلی آگے کوئی ایسی ٹیکنالوجیز آ سکتی ہیں، جیسے اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں، میٹا ورس ہے، پھر یہ ایپل ویژن ہے، آپ دیکھیں ورچوئل ریالٹی ہے۔ اب تو موت کو ڈیفائی کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ موت تو ایگزسٹ نہیں کرتی، ہم جو ہے وہ ایک چپ بنائیں گے، اس میں ساری تمہاری کانشیسنس میموریز ڈال لیں گے، ایون بندہ فوت بھی ہو جائے گا تو ایک پروگرام میں وہ چپ ڈالی جائے گی، وہ بندہ ریکریٹ ہو جائے گا، ایز اے کمپیوٹر پروگرام سامنے آ جائے گا۔ تو دیکھیے یہ ساری باتیں اس طرف ہماری توجہ دلا رہی ہیں کہ وہ دور آ رہا ہے ڈسیپشن کا دور، جب بندہ مذہب سے بہت دور ہو جائے گا، ڈسیو ہو جائے گا، کویسچن کرنے لگے گا فیتھ کو، کیونکہ دجال مختلف ٹرائلز لے گا نا، ٹرائل آف ویلتھ ہے، ٹرائل آف اتھارٹی ہے، ٹرائل آف ریلیجن ہے، لوگوں کے عقائد کو ڈسٹرب کرے گا، ڈسٹارٹ کرے گا، تو اس ٹائم پہ بڑا مشکل ہو جائے گا ڈسیپشن کو ریکگنائز کرنا۔ لوگ ڈسیو ہو رہے ہوں گے، میسو لیول پہ ڈسیو ہو رہے ہوں گے، غلط لائف سٹائل گزار رہے ہوں گے، انہیں پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوگا کہ ہم غلط سائٹ پہ جا رہے ہیں، آخرت سے دور ہوتے جائیں گے، آخرت کے کانسیپٹ سے۔ تو یہ بہت میسو فتنہ ہے، اور اس سے ایمان والا ہی جو ہے نا وہ بچے گا۔ اچھا، علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے دجال بھی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے دجال کیا ہیں؟ جی 30 دجال جو چھوٹے ہیں ان کا ذکر آتا ہے حدیث میں کہ وہ دھوکہ دینے والے ہیں، وہ جھوٹے نبی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی میجیشین ہو سکتا ہے، کوئی اور ڈسیور ہو سکتا ہے، مے بی کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہو سکتا ہے جو لوگوں کو ڈسیو کر رہا ہے ایٹ میسو لیول، دے کچھ رہا ہے، بنا کچھ رہا ہے، لیکن وہ اصل میں ہے کچھ اور چیز، یہ بھی دجالیت ہے۔ اچھا، یہ ٹیکنالوجی بھی پھر اسی زمرے میں آ جائے گی جب اگر ہم تھوڑا سا اور دلچسپی لے کر اس کو تحقیق کے معاملے میں جائیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پھر یہ بھی اسی تھوڑا سا آگے بڑھے گی تو یہ بھی اس دیکھیں طرف؟ پہلی بات ہم اینٹی ٹیکنالوجسٹ تو ہے نہیں، کیونکہ ہم بھی یہاں بیٹھ کے ٹیکنالوجی ہم بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کو اس نظر سے میں ضرور دیکھتا ہوں، اور یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ تو ایون جو اے آئی کے ایکسپرٹس ہیں، جو ٹیکنالوجی بنانے والے ہیں، وہ بھی اس نظر سے ہی دیکھتے ہیں کہ اس کے ہارمز بہت زیادہ ہیں، یعنی جو سوشل میڈیا ہے، پھر اسمارٹ فون ہے، اس نے جو ہماری ری وائرنگ کر دی ہے ہماری برین کی، ہماری پرسنالٹیز میں بہت چینجز آ گئی ہیں، مثال کے طور پہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے ہم عادی ہو گئے ہیں، پروسیس کی اب ہمیں عادت نہیں رہی، کلکس کی عادت رہی ہے، اور بڑا مشکل ہے ان چیزوں سے جان چھڑانا، لوگ رات کو سو نہیں پا رہے، لیکن یعنی پیپل آر ٹریپڈ، بہت زیادہ ٹریپڈ ہیں لوگ نا، ان کو ایسی ایڈکشنز لگ چکی ہیں جو اللہ معاف کرے میں مینشن بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ اس فتنے کا ایک آپ کہہ لیں شکل ہے کہ اس ٹائم پہ بڑا مشکل ہو جائے گا ریزسٹ کرنا، ڈیزائرز کو ریزسٹ کرنا، ایک پروڈکٹیو لائف گزار پانا، یا ایک پرپز فل لائف، میننگ فل لائف گزار پانا، کیونکہ پیپل ول بی لاسٹ، یعنی لوگ اتنا لاسٹ ہو چکے ہوں گے۔ جیسے وہ ایک عالم نے بڑی اچھی مثال دی تھی نا کہ جیسے سگریٹ ہے، سگریٹ کی اگر کسی کو ایڈکشن ہو جائے تو چاہے سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہو کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، یا آپ کینسر کی تصویریں بھی دکھا دیں اسے، اس کا سگریٹ نہیں چھوٹنے والا۔ تو یہ جو اس کی تہذیب ہوگی وہ اتنی ایڈکٹیو ہوگی، اور ہم اتنا زیادہ بے بس ہو جائیں گے، اللہ معاف کرے اگر اس فتنے میں ٹریپ ہو گئے، کہ پھر نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ امپیکٹ ہے۔ اس کی کوئی حدود بھی ہوں گی کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا، مخصوص علاقے میں رہے گا، یا پھر گھومے پھرے گا ہر طرف؟ وہ پوری دنیا میں جائے گا، بٹ سوائے مکہ مدینہ کے، وہاں پہ جائے گا تو فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، اور وہ انٹر نہیں ہو پائے گا، پھر وہ اپنا پاؤں مارے گا۔ مدینہ کے بارے میں آتا ہے زلزلہ آئے گا ایک،
اور جتنے منافقین ہیں مدینہ میں وہ نکل کے اس کو جوائن کر لیں گے، اور عورتوں کا بھی تذکرہ آتا ہے، وہ کافی تعداد میں اس کے پیچھے جائیں گی. ایک شخص روکے گا اپنی ماں بہن کو، زنجیروں سے باندھے گا، نہ جائے، لیکن اسٹل شی ول گو آؤٹ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اس حد تک یعنی اس کا فتنہ اٹریکٹیو ہوگا، یا آپ کہہ لیں کہ اس حد تک مؤثر ہوگا کہ لوگ جائیں گے. ایک جگہ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک شخص کو موت دے گا اور اس کے بعد اس کو زندہ کرے گا، لیکن پھر دوبارہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہوگا نہیں. جی، وہ ایک مومن ہوگا جو اس کا مقابلہ کرے گا، اللہ کی طرف سے اس کو تقویت مل جائے گی اس مومن کو، تو وہ ڈرے گا نہیں اس سے. تو دجال اس کو مار دے گا، پھر دوبارہ زندہ کر دے گا، تو وہ کہے گا کہ اب تو مجھے یقین ہے تو دجال ہے. یعنی بجائے کہ وہ مان جائے کہ ٹھیک ہے تو خدا ہے، وہ آگے سے کہے گا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا تو دجال ہے. تو اس جملے سے اللہ تعالیٰ اس کو ایمانی قوت دے گا، اور پھر دجال دوبارہ اس کو نہیں مار سکے گا. کچھ علاقہ مخصوص نظر آتا ہے کہ جہاں پر اس نے آنا ہے؟ جی، وہ تو کلیئر مینشن ہے حدیث میں، اصفہان کا علاقہ ہے، ماڈرن ایران کے ارد گرد کا علاقہ ہے، جہاں سے 70,000 جوز بھی اسے فالو کریں گے. تو یہ کلیئر حدیث ہے اصفہان کے بارے میں. وہاں اس کا ظہور ہوگا، اور وہ جائے گا مسجد اقصیٰ کی طرف. مسجد اقصیٰ میں حضرت امام مہدی موجود ہوں گے اور اپنی فوج کے ساتھ، تو وہ وہاں جائے گا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. یعنی اس سے یہ ہنٹ ملتا ہے اور خوشخبری بھی کہ جیروسلم مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ چکا ہوگا. گریٹر اسرائیل ول بی ڈسٹرائڈ. مطلب یہ کافی اسکالرس کہتے ہیں دجال کے آنے سے پہلے گریٹر اسرائیل گر چکا ہوگا، امام مہدی آ چکے ہوں گے، وہ مسجد اقصیٰ میں ہوں گے. پیرالل ہے امام مہدی اور دجال، کیونکہ وہ بہت غصے ہوگا امام مہدی کا سن کے اور باہر نکل آئے گا، اور پھر وہ اصفہان کے علاقے سے مسجد اقصیٰ کی طرف جائے گا. جنگ ہوگی کوئی؟ بالکل جنگ ہوگی، لیکن اس کو قتل تو حضرت عیسیٰ ہی کر پائیں گے. حضرت عیسیٰ کا نزول بھی پھر اسی کے پیرالل ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اسی نے قتل کرنا ہے. جنگیں اس سے پہلے ہیں بیسیکلی، دجال سے پہلے بہت جنگیں ہیں. 6 years of war کا ذکر آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث. 6 سال کی جنگیں ہیں، بلکہ کچھ اسکالرس تو اللہ معاف کرے یہ اٹامک وار کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. یعنی نبی وسلم کی حدیث ہے نا کہ قیامت کے سائنس میں یہ ہے کہ چہروں کا بگڑنا، مسخ ہونا، آسمان سے پتھروں کی بارش، اور شہروں کا الٹ جانا. تو یہ جو چیزیں ہیں مطلب ناٹ ایگزیکٹلی بٹ اٹامک وار میں دیکھیں چہروں کا بگڑنا بھی ہے، گاما ریز، پھر جو پتھروں کی بارش وہ کائنیٹک انرجی اتنی ہوتی ہے، پھر جو وہ شہروں کا الٹ جانا. اللہ کرے کہ نہ ہو اٹامک وار، تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن یہ 6 year of war کا ذکر آتا ہے دجال سے پہلے کا. تو جو یہ بھی ایک ذکر ہے کہ 2 ہاتھوں میں ہوں گی نہر، ایک ہاتھ میں، دوسری ہاتھ میں وہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے. جی بالکل آتا ہے. اب اس کی کئی انٹرپریٹیشنز ہیں، میٹافورک کچھ لوگ لیتے ہیں اس کو. 2 schools آف تھاٹ ہے نا، ایک لٹرل لیتے ہیں چیزوں کو، ایک میٹافورک. ہمیں دونوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ڈینائی نہیں کرنا چاہیے دونوں کو، تاکہ ہم اس کے فتنے کو پہچان سکیں، دیکھ سکیں. ہاں ہاتھ میں بھی لٹرلی ہو سکتی ہیں، لیکن کہ ورچوئل ریالٹی بھی کریٹ کر سکتا ہے. جنت نظر آ رہی، یا تہذیب ہو سکتی ہے اس کی جو انتہائی اٹریکٹیو ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کچھ ویسٹرن کنٹریز میں جائیں، کیپٹلز میں، تو آپ ڈم فاؤنڈیڈ ہو جائیں گے دیکھ کے کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں. تو آپ کہیں گے اصل تو لائف ہے ہی یہ، لیکن میری جو لائف ہے وہ تو ایسے ہی ہے. بٹ وہاں پہ مادہ پرستی اتنی ہے کہ آپ گم جائیں گے، بالکل گم جائیں گے. شاپنگ مالز میں جائیں گے، برانڈز ہی برانڈز ہیں، تو بندہ پھر اسی میں کھو جائے گا نا کہ بس میں پیسے کماتا رہوں، مادہ پرستی. اور پھر آپ کو پتہ ہے مٹیریلزم کا تو وہ ماہر ہے. تو یہی شاید اس کی جنت، مطلب دس از ون انٹرپریٹیشن کہ یہی شاید اس کی جنت ہے کہ تہذیب اتنی اٹریکٹیو ہوگی، وہ مٹیریلسٹک سویلائزیشن، کہ عام بندہ اس کو جنت سمجھنے لگے. مطلب ایک یہ بھی سوچنے کا انداز ہے کہ چونکہ وہ بدلی ہوئی چیزیں لوگوں کو نظر آئیں گے، وہ سمجھیں گے یہی، آگے کچھ ہے ہی نہیں. بالکل، یہ ڈسیپشن ہے، یہی تو ڈسیپشن ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت جو لوگ ہوں گے ان کے لیے سب سے بڑی مشکل کیا ہوگی جو اس کا سامنا کر رہے ہوں گے؟ دیکھیں نبی نے تو منع فرمایا اس کا سامنا کرنے سے، کیونکہ بڑے سے بڑا مومن اس کے سامنے آئے گا لیکن اس کے دلائل سے کنونس ہو جائے گا. یہ اس کے فتن کے جو آپ کہہ لیں، اس کا جو فتن ہے نا اتنا irresistible ہے کہ بڑے سے بڑا مومن بھی قائل ہونے کے اس کے چانسز ہیں. تو نبی نے پہلی تو بات کہا فلی، کہ بھاگ جانا، اس کو فیس نہ کرنا. یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی دجالی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، بہتر ہے اس سے بھاگنا چاہیے.
میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا جیسے قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، جیسے بھی آپ نے کہا کہ وہ تہذیب بھی بہت مؤثر ہو سکتی ہے، کہ وہ لگے کہ شاید یہی ہے، اس کے بعد دنیا کچھ بھی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جو آپ کی لذت ہے، آپ کی آسائشیں یہیں پر حاصل کریں، بس دیکھا جائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو ایک یہ سوچ لی جا سکتی ہے کہ اگر وہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے حکم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، مبارک سیرت سے دور کر دے، آپ اس سے دور ہو جائیں، پھر اس سے بچنے کی کوشش کریں. دیکھیں جنرلی تو ہر چیز دجالیت کی کیٹیگری میں آئے گی جو آپ کو آخرت سے دور کرے، ٹھیک ہے، اور دھوکے میں ڈالے. لیکن جو اس کا فتن ہے، جیسے میں آپ کو مثال ابھی دینے لگا تھا، ایون ویسٹ میں نان مسلمز جو گورے ہیں ان میں موومنٹ چل رہی ہے یہ موبائل کو ابینڈن کرنے کی. وہ اپنی جنریشن کو اب اس طرف لا رہے ہیں کہ وہ جو دوسرا ہوتا ہے بٹنوں والا موبائل، اس کی طرف آ جاؤ، اس کو ترک کر دو، اس کو بس کام کے لیے رکھو. تو دیکھیں ان کو بھی ریئلائز ہو گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے، اور اس میں بڑا ارریزسٹیبل ایک ٹریپ ہے، بچنا بہت مشکل ہے. یعنی ونس آپ ایڈکٹ ہو جائیں تو پھر بہت مشکل ہے کہ آپ ایک ڈیپ تھنکر بنیں، انالیٹیکل تھنکر بنیں، ہائر کویسچنز کے بارے میں سوچیں، تدبر کریں، تفکر کریں. اگر اسلامک لینگویج میں بتاؤں تو دیکھیں یہ اگر موبائل اتنا بڑا فتنہ بن سکتا ہے کہ آپ ایڈکٹ ہو جائیں اور آپ اس لیول پہ ڈیسیو ہو جائیں کہ آپ ایک ورچوئل ریالٹی میں رہنے لگیں، فیک دنیا میں رہنے لگیں، ریئل لائف میں جو ہے نا وہ آپ کی زندگی بہت خراب ہے، لیکن میٹاورس پہ آپ نے بہت زبردست زندگی بنا لی، آگے میٹاورس کا دور آ رہا ہے. تو اگر موبائل اتنا ڈیسیو کر سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ بطور شخص، بطور انڈیویجول اگر آ جائے اور جو وہ چیزیں لے کر آئے گا، واللہ عالم بلیک میجک اس کے پاس ہوگا، جنز ہوں گے اس کے پاس، باقاعدہ جنات کی فوج ہوگی، وہ جنز لوگوں کو ڈیسیو کریں گے ماں باپ کی شکل میں آ کے، لوگوں کے ماں باپ کی شکل میں آ کے، جادوگر ہوگا بہت بڑا، وہ سائنس ٹیکنالوجی کا بہت کچھ اس کے پاس ہوگا. تو پھر سوچیں آپ کہ اس کا فتنہ، اس کو فیس کرنا کتنا مشکل ہے. تو پہلی تو بات منع فرمایا کہ اس کو فیس نہیں کرنا آپ نے، اور اس سے منسلک چیزوں سے بھی جتنا دور رہو اتنا اچھا ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی دور رہو، اچھا ہے تمہارے لیے، اچھا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈسیپشن ہے.